بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام عمرہ پر روانگی سے قبل ماؤں کے اعزاز میں خصوصی محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ان بزرگ ماؤں کو عمرے کے لیے پاسپورٹس اور ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ تنہائی اور مشکلات میں گزارا ہے۔ چیئرمین چینل 5 نیوز اور کیپ خالد ارائی نے بطور مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی ہے۔ تفصیلات دعا غفار کی رپورٹ میں۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے زندگی اپنوں کے انتظار میں گزار دی اور آج بنت فاطمہ فاؤنڈیشن نے ان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ عمرے کے لیے ٹکٹ اور پاسپورٹ کی فراہمی ان ماؤں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ چیئرمین 5 نیوز، میٹرو 1 نیوز اور کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن خالد ارائی نے عمرے کی سعادت پانے والی ماؤں میں ٹکٹ اور پاسپورٹ تقسیم کیے۔ نہیں ہے وقت کہ میں بتا سکوں کیا وجہ بنی بنت فاطمہ میں آنے کی۔ مرضی آپا، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، مبارک ہو آپ کو۔ ان کا کہنا تھا کہ بد نصیب ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر نہیں کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے ایونٹ سے پہلے آج میں ان ماؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں، اللہ ان کو صبر دے، جن کے لال اجڑ کے گل پلازا حادثے کے اندر، جو کہ بہت سے چراغ گل پلازا میں گل ہونے سے پہلے بجھ گئے۔ اس پر بنت فاطمہ کی طرف سے بھی، فرانڈی کی طرف سے، جو ان ماؤں کے لیے جن کے لخت جگر اس سانے میں جو ہے شہید ہو گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد بنت فاطمہ کا تو میں حصہ ہوں، آج یہ 8واں قافلہ ہے ان کا الحمدللہ۔ ان بے سہارا ماؤں کا جو ہے یہ ایک ہی سہارا ہے۔ فرزانہ آنٹی بڑی خدمت کر رہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جس طرح یہ خدمت کرتی ہیں، جس طرح اپنے ماں باپ کی کرتی ہیں، تو ان کو دیکھ کے تو مجھے اپنی والدہ یاد آ جاتی ہے۔ تو اسد ماشاءاللہ بہت دل سے کام کرتا ہے۔ آج کے دور میں کون کرتا ہے ایسے کہ کسی کو جو ہے نا، اس میں الفاظ جو ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو قدر نہیں ہے، ہوتا ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ جو چند دوست احباب کا حلقہ ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ہر سال جو ہے 30 یا 35 ماہیں جو ہے ہر سال جو ہے جو وہ عمرے پہ سعادت حاصل کرتی ہیں۔ اور میں یہ انشاءاللہ دعا گو بھی ہوں کہ اب عمرے پہ جا رہی ہیں، کبھی جو ہے نا حج پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ بہت سی ماہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام مخیر حضرات سے میں کہتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آج کے اس دور کے اندر، نفسی کے دور کے اندر اتنا اہم کام کر رہی ہیں، اتنی خدمت سر انجام دے رہی ہیں، اور ان بے سہارا ماؤں کا سہارا بنی ہوئی ہیں، دن رات ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا تو اللہ تعالیٰ دے گا، انسان کیا دیں گے۔ بس میرے دعا گو ہوں کہ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن مزید جو ہے نا ترقی کرے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ یہ مائیں کس دل سے جو ہے رہتی ہیں، ان کے وہ کیسے وہ اولاد ہیں جو ان کو اس طرح بھول جاتی ہیں، ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ بس اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی جو اولاد ہے یا ان کے وارثین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور فرزانہ آنٹی کو اور مزید ہمت دے، اور ماؤں کو جو ہے نا بے سہارا، کوئی ماں ایسی بے سہارا نہ ہو جو کہ جو ہے بغیر چھت کے سوئے یا بھوکی سوئے۔ ایک بار میرا اتفاق ہوا کہ میں رمضان میں عمرے پہ تھا، اتفاق سے یہ بھی آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ وہاں کے لوگ ان کے لیے ریاض الجنہ کے دروازے، وہاں کے جو ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے برادری کے بھی ہیں، جن کا سرفہ لگتا ہے رمضان میں ریاض الجنہ میں، وہ ان کی ماؤں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر طرح جہاں پتہ پڑتا ہے ان کی خدمت کے لیے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو فرزانہ آنٹی نے بات کہی کہ بہت عرصے سے ایک اپلیکیشن پینڈنگ میں ہے، امیونٹی پلاٹ جو ہے نا بہت سندھ حکومت دے رہی ہوتی ہے، تو میں نے بھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ان کی ایک بھی بھیجی ہوئی درخواست جو ہے نا میں نے ان کو دی تھی جب وہ پچھلے حکومت ختم ہو رہی تھی، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا انشاءاللہ میں کروں گا۔ میں گورنر سندھ سے بھی جو ہے نا اپیل کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے ان کے بارے میں پورا آگاہی بھی دی تھی، بلکہ ایک پروگرام آپ کا ہو بھی چکا ہے ان کے گورنر ہاؤس کے اندر۔ گورنر صاحب کامران ٹیسوری صاحب جو ہے نا بڑے فلاحی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے آئی ٹی سینٹر کھولے، مگر ان ماؤں کے لیے بھی وہ ایسی کوئی آپ فنگر ٹپس پر ہے کہ کراچی کے بڑے جو کاروباری حضرات ہیں وہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ امدادی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا، ان سے گزارش کروں گا گورنر سندھ سے کہ وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو وہ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کے لیے بھی کچھ اعلان کریں، ان کی جگہ کو بندوبست کریں، تاکہ جو ہے ان کو جگہ اب چھوٹی پڑ رہی ہے اور جو ہے نا ماؤں کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پر سندھ حکومت سے، حکومت پاکستان سے، اور ڈی ایچ اے نے بھی ایک بار کوشش کی تھی، مگر وہ بعد میں وہ ظاہر اس کی کور کمانڈر کے چینج ہونے کے بعد جو ہے وہ ساری جو فائلیں تھیں وہ دب گئیں، جو ہے نا وہ ظاہر جو بھی اتھارٹی ہیں جو جہاں یہ امیونٹی پلاٹ دیے جاتے ہیں، بھلے وہ کے ایم سی ہو، ڈی ایم سیز ہوں، حکومت سندھ ہو،
تو ان کے لیے جو ہے کوئی ایسا جو کوئی جگہ ایسی جگہ ہو، ایک پلاٹ کر دیں، باقی کراچی کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے دل جگر والے لوگ ہیں، وہ اس گھر کو خود بنا دیں گے۔ اور بس ان سے اپیل ہے، ایک منور رانا کا شعر تھا کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں، پتہ نہیں بچے کیسے بھول جاتے ہیں ماؤں کو۔ معروف تاجر ایاز موتی والا نے عمرے پر جانے والی ماؤں کے اخراجات کے لیے 5 لاکھ دیے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ تو نے اس قابل بنا دیا، تو میں ادنا سا بہت چھوٹا سا یہ عمرے پر سعادت کے لیے جو بہنیں جا رہی ہیں، میں 5 لاکھ روپے دوران سفر ان کے اخراجات کے لیے میں بنت فاطمہ فاؤنڈیشن فرزانہ بہن کو دوحہ جولرز کی جانب سے اور چینل 5 کی جانب سے اور کراچی تاجر الائنس کی جانب سے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس موقع پر کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کے صدر اخلاق احمد نے بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کو 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں اور ماؤں کی خدمت کر رہی ہیں، اور میری طرف سے بھی 2 لاکھ روپے اللہ میاں آپ کو قبول فرمائے اور ان کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت مبارک ہو گئے تمام عمرے پہ جانے والی خواتین۔ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن فرزانہ ماں اور ان کے بیٹے اسد شعیب کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید ماؤں کو بھی اس مقدس سفر پر روانہ کیا جائے گا تاکہ کوئی ماں خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ جو بھی مائیں دکھی ہیں گھر میں، کوئی سمندر مانگتی ہے، کوئی زہر مانگتی ہے، کوئی سڑکوں پہ جاتی ہے، کیونکہ عورت سڑکوں کے لیے نہیں بنی، اگر گھر والے نہیں ان کو رکھتے تو دکھی ہوتی ہیں وہ۔ تو یہ سب بیٹے مل کے نہ تو ان ماؤں کو سنبھالے اور یہ کارواں جو ہے نا یہ چلتا رہے۔ بنت فاطمہ ماؤں کو بیٹے بن کر بیٹیاں بن کر الوداع کرنے آئے، میں آج بڑا ان کا مشکور ہوں کہ یہ لوگ ان میں اپنے دیکھتے ہیں۔ تو آج انہوں نے، خالد بھائی نے، میرے جتنے بھی ایاز میمن بھائی ہیں یہاں پر، پیچھے اخلاق بھائی ہیں، سعود بھائی ہیں، یہ لوگ ان کے اپنے بن کے آئے، میں بڑا مشکور ہوں ان کا۔ 5 نیوز سے گفتگو کے دوران بے سہارا ماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں، بس اللہ نے ہمیں بلا لیا۔ میں اس کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں وہاں تک جاؤں گی، میں اپنی آنکھوں سے وہ روزہ دیکھوں جو میں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں۔ تصور ہی نہیں کر پا رہی کہ میں کیسے وہاں حاضر ہوں گی اور کیا میرے وہ ہوں گے۔ میرے آنسو میرے بات کی گواہی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں وہاں کیا کروں گی جا کے۔ جنہوں نے ایتھے اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں برکت پائے، رزق دے، برکتاں پائے، جیندے رہیں۔ فرزانہ میں یہاں آئی، میرے کو خوشخبری تھی، میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا بہت انہوں نے اتنی ہماری خدمت کرتے ہیں، اسد بیٹا اور امی اور ہمارے تک خیال رکھتے ہیں۔ ان ماؤں کا عمرے پر جانے کا یہ سفر ان کے خوابوں کی تکمیل ہے جو برسوں سے اللہ کے گھر کی حاضری کی منتظر تھی۔ کیمرہ مین عمران یامین کے ساتھ دعا غفار، 5 نیوز، کراچی۔